گلے میں بلغم، ریشہ آنا، خراش کا ہونا یا ایسا لگنا جیسے حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے جو نہ تو اوپر آ رہی ہے اور نہ ہی نیچے اتر رہی ہے، یہ سب بڑی کامن سی علامتیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کسی بڑی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر یہ ایک عام سی ریزن ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، یقیناً یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر علی حسن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ گلے میں ریشہ یا بلغم کیوں ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے۔ اکثر مریض ہمارے پاس آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو گلے میں بہت زیادہ بلغم آتی ہے یا منہ میں بہت ساری رطوبت بنتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ گلے میں رطوبتیں کسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کو جاننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک جوان آدمی آتا ہے جو آؤٹ ڈور میں کام کرتا ہے یا باہر محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کا کام اکثر دھول مٹی میں ہوتا ہے، مٹی گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے جو اس کے گلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی ہسٹری لینے کے بعد، ان کا ایگزام کرنے کے بعد، ان کا منہ، گلا، ناک، اس کا ایگزام کرنے کے بعد ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو جن چیزوں کی وجہ سے یہ الرجک ہو رہی ہے اس میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسے مریض آتے ہیں جن کے ناک میں حدود ہوتا ہے اور یہ ان کو حدود کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گلے میں بہت زیادہ ریشہ آ رہا ہے، بلغم آ رہی ہے یا ہماری بہت زیادہ منہ میں رطوبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ان کا ایگزامن کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہ تو ان کے ناک میں کوئی غدود ہے اور نہ ہی کوئی گلے میں اس طرح کی خراش نظر آ رہی ہے، سوزش وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ڈیٹیلز لینے کے بعد، مزید ڈیٹیل ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کو نہ تو ناک میں مسئلہ ہے اور نہ ہی گلے میں کوئی سوزش ہے، بلکہ انہیں کوئی چیسٹ انفیکشن ہو گئی ہے جس وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے، اکثر بچے بھی آ کے کمپلین کرتے ہیں جس کی بڑی وجہ ڈائٹری ہیبٹس کا چینج ہونا ہے۔ جب بچے باہر کی خوراک وغیرہ یا باہر سے چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریزن یا سٹوری بھی آپ کو بتاتے ہیں جسے ہم گلوبس فیلنگ کہتے ہیں۔ یوزلی جو فیمیلز 40 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہیں وہ اکثر آ کے کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے گلے میں کوئی چیز، کوئی گولا سا اٹکا ہوا ہے جو نہ تو حلق سے اوپر آ رہا ہے نہ ہی حلق سے نیچے اتر ہے، اور تھوکنے سے بھی یہ باہر نہیں آ رہا۔ اور جب ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں نہ تو اس کے حلق میں کوئی چیز نظر آتی ہے اور نہ ہی ناک کے پچھلے حصے میں کوئی غدود نظر آتا ہے۔ تو معائنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف جو ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے، یہ اس کی فیلنگس ہیں، اور ہم اس کو پھر ہے کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کو جو ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو سم ٹائمز جو ہے یہ ودن ایج چینجز آ رہی ہوتی ہے نا، تو جسے ہم گلوبس کہتے ہیں، تو وقت کے ساتھ یہ مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گلوبس ہے، اس کے ساتھ جو رطوبتیں یا ریشہ ہے، یہ کسی اور بھی بیماری کے ساتھ آ سکتا ہے۔ جیسے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مریض آتا ہے جو یہ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے فلو ہوا تھا، فلو تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ جو ریشہ یا بلغم ہے یہ باقی رہ گئی ہے، یہ ابھی واپس وہیں گلے میں آئی، یہ نہیں ختم ہوئی۔ اب میں ان سب چیزوں کو سمرائز کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی کوئی اوبویس کاز نہیں ملتی جو کہ 80% کیسز میں نہیں ہوتی، تو ہم ایسے کیسز کو کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے مین ٹپ ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہائیڈریشن امپروو کریں، اور یہ وہ خود بھی گھر پہ کر سکتا ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا۔ اور اگر آپ کو بھی ایسے مسئلے ہیں یا آپ کو بھی اس طرح رطوبتیں آتی ہیں، ریشہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، تو میں کچھ آپ کو ایسی ٹپس بتانے جا رہا ہوں کہ آپ بھی ان پہ امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ایسی پرابلم سے بچا سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنی ہائیڈریشن امپروو کرنی ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنا پانی زیادہ پینا ہے, لیکوڈس وغیرہ اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اور کچھ ایسے مریض جو بہت زیادہ بولتے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ بولتے ہیں, جیسے کہ وکیلز ہو گئے, اس کے علاوہ ٹیچرز ہو گئے, یا سنگرز وغیرہ ہو گئے, تو ان کو ہم کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا وائس ریسٹ کریں, کہ آپ کم سے کم بولیں تاکہ آپ کی یہ مسئلہ جلدی حل ہو سکے. اچھا دیکھیں جی, یہ ایڈوائز ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہمیں اندازہ ہو کہ جو مریض ہے اس میں کوئی خاص اس قسم کی بیماری یا حلق کے اندر یا حلق کے اوپر, ناک کے پیچھے جو غدود ہے, ایسی کوئی بیماری واضح نظر نہیں آ رہی ہوتی. تب ہم اس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ احتیاطیں کرنی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ہمیں اس میں کوئی اوبویس ڈیزیز نظر آ جاتی ہے تو پھر ہم سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے, اور باقی جو احتیاط ہے وہ سب سیکنڈری ہو جاتی ہے. اچھا جی, تو پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے تو ہائیڈریشن امپروو کرنی ہے, اور اس کے ساتھ اکثر ہم نیبولائز کا بھی کہہ دیتے ہیں. تو لیکن نیبولائز کرنا ہے, اسٹیم نہیں کرنا. اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ان کو ریشہ آ رہا ہے یا بلغم آ رہی ہے تو وہ اسٹیم کریں گے تو بہتر ہو جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اسٹیم کرنے سے مزید خشکی ہو جائے گی اور وہ آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرے گی. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ غرارہ کرنے سے بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا, جبکہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. غرارہ کرنے سے بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ بعد میں آپ کو خشکی پیدا کر دے گا حلق میں, اور جو آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرے گا. تو اب میں آپ کو کچھ احتیاطیں بتانے جا رہا ہوں. تو جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی ہائیڈریشن امپروو کرنی ہے. دوسرا آپ سے کہا کہ آپ نے اسٹیم نہیں لینی. تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی وائس ریسٹ کریں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے, اگر آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں, آپ کے حلق میں رطوبتیں آ رہی ہیں یا اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں, تو آپ نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا, اور اس کو ایٹ لیسٹ کم سے کم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے, اس کو چیک اپ لازمی ایک دفعہ کروانا ہے. کیونکہ اگر یہ کسی بیماری یا ناک کے غدود یا حلق کی کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ آگے چل کے بہت ساری کمپلیکیشن بھی پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ ان مسائل کو اگنور مت کریں اور کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے مشورہ ضرور لیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.